کشمیر میں سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے. ایسے میں مشہور ٹورسٹ اسپاٹ سون مرگ میں برف باری کے ساتھ ٹورسٹ کا جماوڑا لگنے کی پوری سمبھاونائیں ہیں. چیئرمین JNK ہوٹلیئرز کلب مشتاق احمد چایا نے سرکار سے آگرہ کیا ہے کہ ٹورسٹ سیزن میں سون مرگ میں ہر طرح کی سویدھائیں دی جائیں تاکہ یہاں پر آئے ہوئے ٹورسٹ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ سردی ہونے کی وجہ سے ہوٹل میں ہیٹنگ ارینجمنٹس، پانی کی سپلائی، بجلی کی سپلائی سچارو روپ سے دی جائے تاکہ سردی میں ٹورسٹ یہاں کے موسم کا پورا آنند اٹھا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے سرکار سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ٹورسٹ سیزن کے چلتے ان کے ہوٹلز کو رینوویشن کی اجازت بھی دی جائے تاکہ آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پر اچھے، سندر، صاف ستھرے ہوٹلز کا آنند اٹھانے کا پورا موقع ملے. اس کے علاوہ ہوٹلیئرز اور دکانداروں نے بھی ایک میٹنگ کی جس میں لوکل ٹریڈ باڈی کے پریزیڈنٹ شبیر احمد لون اور مشتاق احمد چایا موجود رہے. ہوٹلیئرز اور دکانداروں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس مشہور ٹورسٹ ایریا میں میڈیکل فیسلٹیز، پانی، بجلی، فائر ایمرجنسی جیسی سویدھائیں 24 گھنٹے مہیا کی جائیں تاکہ 0 سے نیچے تاپمان میں بھی ٹورسٹ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کو بتا دیں کہ بھاری برف باری کی وجہ سے تقریباً 3 سے 4 مہینے تک سون مرگ بند رہتا ہے کیونکہ برف کے طوفان اور سنو فال کی وجہ سے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے. لیکن اب گگنگیر کے پاس زیڈ موڑ ٹنل بننے کی وجہ سے اب یہ مشہور ٹورسٹ اسپاٹ پورے سال ٹورسٹ کے لیے کھلا رہے گا. ہم سارے یہاں جمع ہوئے ہیں اسی واسطے کہ ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر کیا انتظام ہونے چاہیے. ہمارے ہوٹلوں میں سینٹری ہیٹنگ ہونی چاہیے، گرمی ہونی چاہیے، کسٹمروں کو ہم کس طرح ویلکم کریں، کس طرح ہم وہ آئے ٹھیک ٹھاک اور ان کو یہاں اچھا خوشگوار ماحول ملے. تو اس سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے، پورا یہاں نیا فرسٹ ایئر ہے. ہمیں بھی ایز اے بزنس مین پتہ ہے فرسٹ ٹائم سونمرگ ڈیسٹینیشن سارے ونٹر میں کھلا رکھنے کے لیے بڑی ضرورت کی ضرورت ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ ہے ہمیں کتنا مارکیٹ آئے گا نہیں آئے گا، مگر ہماری کوششیں ہے، دنیا امیدوں پر زندہ ہے، کوششوں پر زندہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، ریزنل کمشنر صاحب سے، DC صاحب سے، یا ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ وہ رہے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس میں ہمارے جو مسئلے ہیں، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں -10 تک جاتا ہے، 6 فٹ برف پڑتا ہے. اس وقت ہمیں گورنمنٹ کو یہاں بجلی سب سے پہلے ضروری ہے. دیکھیے جنریٹرز وغیرہ دیز آر سپورٹنگ فار آور 2 آور، ان کو یہ انشور کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں ہیومن ہمارے جو 5000 ملازم یہاں ہوٹلوں میں رہیں گے. باپار منڈل میں کتنے لوگ، سومو والے، باقی والے ہزاروں میں ہیں، ہیومن ہے. اس کے لیے یہاں ہر ایک فیسلٹی ہونے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ بھی لگے ہیں. ہمیں بھی پوری امید ہے اور ہمیں پورا پتہ ہے LD صاحب اس وقت، سنا صاحب کتنی سیریس ہے، ایڈمنسٹریشن کتنی سیریس ہے. چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے خود بلایا، مشتاق صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے اس کو یہ کہا آپ ایڈمنسٹریشن، کہا آئی ایم دا ایڈمنسٹریشن. میں کہا جناب ہمیں ان چیزوں کے، ہم تو بزنس مین ہیں، ہم کھلا کیوں نہ رکھیں. ہاں ہمیں نقصان بھی ہو جائے، ہم سارے ہوٹل والے تیار ہیں وہ کھانے کے لیے، مگر سونمرگ کو کھلا رکھنے کے لیے. مگر جو بیسک مسئلے ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے اور اس کی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا، گورنمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. کرنا کیا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا 4x4 گاڑیاں 4 لگانی ہیں، ایک سنو کٹر کے 5 مشینیں رکھنے ہیں، ٹیوب کھلا رکھنا ہے. میرے حساب سے اٹ از ناٹ امپاسبل، اٹ از پاسبل. جب ہم جیسے چھوٹے لوگ، ہوٹلیئر، ایک جس کا چھوٹا سا ہوٹل ہے 10 20 30 50 کمرے کا، وہ کہتا ہے میں 50 ملازم بھی رکھوں گا، میں ڈیزل بھی رکھوں گا، میں سارے انتظام رکھوں گا. جب وہ چاہتا ہے میں کامیاب، تو وائی ناٹ گورنمنٹ.
میں ساتھ ہی گورنمنٹ از ویری ویری سیریس کہ وہ کرنے چاہے. میں آپ کی وسادت سے گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, سجیشن دینا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے جو بھی ہمارے مسئلے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بتائیں گے, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کامیابی اسی سے ہماری ہوگی اور ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ریسنٹلی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے جو گورنمنٹ کے اوور آل ٹورزم کی میٹنگ. اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سونمرگ میں گنڈولا لگا دیں گے. دیکھیے ہر کام کا ہر وقت لگتا ہے, تو مگر مجھے بھی پوری امید ہے جیسا کہ وہ پہلگام میں بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اگر کشمیر میں کوئی انڈسٹری ہے وہ ٹورزم انڈسٹری ہے. گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر, گورنمنٹ آف انڈیا کو صرف ٹورزم کی طرف پروموشن دینا چاہے, پروموٹ کرنا چاہے. یہ گنڈولاز ہے, جو بھی ایک انچ کشمیر کا ٹورزم ہے, جہاں سے شروع کرے وہیں سے. اور ہمارے ملک کی آبادی, مجھے آج ہی کسی نے انٹرنیشنل, میں نے کہا انٹرنیشنل میں ایڈوائزریز لگے ہیں, مگر ہمارے ملک کی آبادی 1 ارب اور 30 کروڑ ہے. اگر 1% ہمارے پاس ہے ہم اسی میں خوش ہیں. پچھلے سال سے ہمارا ٹورزم یہاں ٹھیک چل رہا ہے. ہم مبارکباد دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. ہم ایسا فراموش لوگ نہیں ہیں, انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور ہم وہی امید رکھیں گے گورنمنٹ سے, خاص کر پروموشن کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. دیکھیے پہلگام از پتہ ہی ہے واٹ از پہلگام, گلمرگ کیا ہے, مگر سونمرگ کو مور پروموشن دینے کی ضرورت ہے. چاہے اس کے لیے ہمارے اسٹیک ہولڈر جو سونمرگ کے ہیں, ہمارے ہوٹلیئر, وہ خود جائیں گے, اپنا ٹکٹ لے کر جائیں گے, مگر ایک ہر اسٹیٹ میں سونمرگ کا چرچا کرے, جس طرح ہم پہلے گلمرگ کا کرتے تھے, پہلگام کا کرتے تھے. ہم وہ سرمد صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ڈائریکٹر ٹورزم صاحب سے بھی کریں گے, وہ بنانے کی بہت ضروری ہے. دیکھیے اس وقت ہمیں پتہ ہے کام بہت کم ہے, نومبر بہت ہی کم ہے, گلمرگ بھی کام ہے, پہلگام بھی کام ہے, سونمرگ تو بالکل ہی کام ہے. مگر مجھے بڑا حوصلہ ہوا, ہم سارے 28 کے 28 جتنے بھی یہاں ہوٹلیئر ہیں سب کھڑے ہیں, جناب ہم تو رکھیں گے, ہم کھلا رکھیں گے, ہم ڈاٹا دے دیں گے. سبوں کو کوشش ہے, تو گورنمنٹ کو تو کرنا ہی چاہیے. آنیسٹلی بتاتے ہیں کہ ابھی ہم ضرورت ہی نہیں کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ نہیں کرتے. سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے, کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں ہم کسی کو بلائے وہ یہاں تک نہ آئے جو ابھی تک ہماری ایکسپیرینس ہے, اس کو گگن گیری سے آگے جانے ہی نہیں دیتے ہیں. کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ, کبھی کوئی نہیں جی وہاں وہ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے, تو ایک تو ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے, ہماری بدنامی ہوتی ہے. مگر اگر گورنمنٹ چاہے, جیسا کہ انہوں نے کہا 15 کے بعد ہم وہ بھی ٹیوب بھی کھولیں گے, بجلی بھی رکھیں گے, تو ہم تیار پڑیں گے. ہوٹلیئر تو تیار ہے, اس کو اپنے 10 کمرے 50 کمرے جو بھی ہے وہ تیار کر کے بیٹھا ہے بیچارہ. جس طرح اس وقت آپ کو لگ رہا ہے باہر کتنا برف پڑ رہا ہے, میں ابھی باتھ روم میں گیا, باہر بہت زبردست برف پڑ رہا ہے, اندر بالکل جیسا کہ ہم بامبے میں ہیں, دلی میں ہیں, یا اچھے کسی ماحول میں ہیں. سال ہم نے ریونیو دے دیا, جو 18% 12% ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جو کروڑوں میں ہم نے دے دیا, جو اس سال سے شروع ہو گیا, جو ہم نے جی ایس ٹی اس سال شاید کبھی بھی نہیں. آئی تھنک کشمیر از دا فرسٹ پلیس جو ہائیسٹ ہے جی ایس ٹی میں. تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس سونمرگ کا یہ دیکھنا ہے ریونیو کیا, اتنے بڑے ہندوستان کو کیا پریشانی ہے, اس میں روپیہ 2 ارب لگے, 10 ارب لگے, 50 ارب لگے, ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہے خاص کر اس ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور ان کے یہ جو سی اوز ہے, یہ کیا اس کو کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, چاہے وہ پہلگام ہے, گلمرگ ہے, سونمرگ ہے, ان کو کوئی, آئی ایم سوری ٹو سے, ان کو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. مجھے پرسوں ہی شاید آپ لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈل کے اوپر, سمندروں کے اوپر کتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں, ہمارے سری نگر کے ڈل کے ساتھ ان کو مرمت نہیں کرنے دیتے ہیں. سیم از دا سونمرگ, واٹ فار دا سونمرگ, ایک ہوٹل بنایا, یہاں ایک ملازم کے لیے ایک ہٹ تو ہونا چاہیے نا, جہاں ہمارے 20-30 لوگ رہے, 50 لوگ رہے, ان کے لیے باتھ روم ہونا چاہیے نا.
اب میں نے ہوٹل بنایا ہے 20 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے نیا فیشن آ رہا ہے ہمیں باتھ روم ٹھیک کرنے ہیں رینویشن کرنی ہے اس کے لیے گورنمنٹ مجھے بلکہ نوٹس نکالنا چاہے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹوریزم ہمیں دنیا کو دکھانا ہے یہاں جی وہ چھڑی لے کر بیٹھا ہے ہمارے اوپر نہیں جی باتھ روم میں ٹائل مت لگاؤ کیا ہو گیا بھائی یہ میری پراپرٹی زمین میرا پیسے میرے ہوٹل میرا اس کے لیے آج آپ نے بڑا اچھا سوال اور میں نے بھی جواب دے دیا پچھلے سال جو گورنمنٹ نے ہمارے سے وعدے کیے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اس میں سے صرف مجھے لگتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ انہوں نے تھوڑا ہمارے ساتھ 80% باقی کسی ڈپارٹمنٹ نہیں رہا جو مین ایشو ہے یہ دیکھیے یہاں ہوٹل پرانے ہیں کافی سارے پرانے ہوٹل ان میں فیسلٹیاں نہیں ہیں مطلب ان کو سینٹرل ہیٹڈ ہونا چاہیے ان کا ایک واٹر ریزرو ہونا چاہیے جس میں 20-25 ہزار لیٹر پانی انڈر گراؤنڈ رہے وہ ان کے پاس نہیں ہے جب تک ان کے پاس ریٹرن سسٹم نہیں ہوگا وہ ہوٹل نہیں چلے گا رہی سال سے ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں ایک فائر سروس کی گاڑی ہونی چاہیے جو آج تک بھی نہیں ہے اور جولائی میں مجھے کہا گیا ہے سر یہ اپروو ہو گئی ہے آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہے آج تک نہیں ہوئی مان لیجیے ہم ہوٹل والے یہاں بیٹھے ہیں ہمارا یہاں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس یہاں کافی ملازم ہیں ہم کیوں چاہیں کہ ہم ان کو چھٹی کریں 1 یا 2 یا 3 مہینے کے لیے پھر ہم ان کو بلائیں کیوں ہم نے اس لیے میں نے ابھی ڈیسک پر بتایا کہ اگر ہمارے تھوڑا لاس بھی ہو جائے لیکن ان ہاؤس جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے جو آؤٹ ہاؤس کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ کو کرنا ہے بجلی تو ہم نہیں لا سکیں گے پانی تو ہم نہیں لا سکیں گے باقی ہمارے ہوٹل ہے چلو گیسٹ کو جو سروس دے رہے ہم کوشش کریں گے یہاں جو گیسٹ آئے انشاءاللہ آج تک سونمرگ کا ہمیشہ اچھا ہی رہا اس سے بھی اور ہم اب اس وعدے پہ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بالکل وعدہ دیا ہے کہ 15 نومبر سے ٹنل ٹیوب کھلا رہے گا اگر ٹنل ٹیوب 15 سے کھلا آپ سلیم صاحب آپ یہاں کے ہیں آپ دیکھیے ابھی 4-5 انچ پچھلے دن 2 دن پہلے برف اور گگن گیر سے کسی کو الاؤ یہاں نہیں میرے گیسٹ بھی یہاں سے واپس یہ 4-5 انچ برف جب یہاں 4-5 فٹ پڑیں گے پھر ادھر اس وقت کیا ہوگا اس لیے آپ کا اور میں آپ کو اس ڈسٹرکٹ کی یہ بات بتاؤں کہ ہمیں اس ڈیسٹینیشن کے بغیر اس ڈسٹرکٹ کو اور کچھ ہے ہی نہیں یہاں کوئی فروٹ انڈسٹری نہیں ہے یہاں کوئی بڑے کارخانے جو ہے سو ہے یہی ہمارا ایک ہی یہ ڈیسٹینیشن ہے سارے لوگ اسی پہ ڈپینڈ ہیں اس لیے ہم بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ